شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز و محترم اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلام کے کلمے کی جو بنیاد ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ہے، لیکن اس کلمے میں سب سے پہلے انکار کی دعوت اور انکار کی تعلیم اور تلقین ہے، یعنی اللہ کو معبود ماننے سے پہلے اللہ کے علاوہ جو دیگر معبود ہے، اور بہت سارے معبود ہو جاتے ہیں، تو اللہ کے علاوہ جتنے معبودان باطل ہے، یعنی جھوٹے معبود، لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے معبود، ان کا انکار ضروری ہے۔ لا الہ کے معنی کیا ہیں؟ لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا اللہ، مگر اللہ۔ تب گویا کہ اسلام کی ترتیب اور اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ اللہ کو معبود ماننے سے پہلے ہم اللہ کے علاوہ جو دیگر معبود ہے ان کا ہم انکار کریں، لیکن اللہ کے علاوہ دیگر معبودوں کا علم بھی ضروری ہے نا۔ انکار کس چیز کا؟ جس کا علم نہیں تو اس کا انکار بھی کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اقرار کے لیے جس طرح سے علم ضروری ہے، اللہ کو معبود ماننے کے لیے جس طرح سے اللہ کی تمام صفات کا علم ضروری ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ کے اختیارات کیا ہیں، اسی طرح سے اللہ کے علاوہ جو دیگر معبود ہے تو ان کا علم بھی ضروری ہے جب ہم اس کا انکار کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے علاوہ جو معبود ہے، یوں تو بہت سارے معبود ہوتے ہیں۔ شیطان بھی ایک معبود ہے، شیطان کی پوجا پرستش بھی کرتے لوگ، حالانکہ اس کا پتلا عام طور سے نہیں بنایا جاتا، لیکن شیطان کے نقش قدم پر شیطان کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں، اس کی مرضی کو پورا کرتے ہیں۔ وہ نظر نہیں آتا، لیکن انسانوں کو وہ جو بہکاتا ہیں، تو بہکانے کے لیے شیطان کے پاس سب سے بڑا جو ذریعہ ہیں وہ انسان کے دل میں غلط باتوں کو ڈالتا ہے، وسوسوں کے ذریعے سے، خیالات کے ذریعے سے، گناہ کی باتیں، شرک کی باتیں وہ دلوں کے اندر پیدا کرتا ہے، اور انسان اس کی باتوں کو مان لیتے ہیں۔ تو ایک طرح سے یہ شیطان کو معبود بنا لینا ہے، شیطان کو معبود ماننا ہے، شیطان کی پوجا پرستش ہے۔ لیکن قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے، سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 23 اور یہ 25ویں پارے کے 19ویں رکوع کی ایک آیت ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے علاوہ جو دیگر معبود ہے تو ان میں سے جو سب سے بڑا معبود ہے تو اس کو بیان کیا۔ اللہ کے علاوہ سب سے بڑا معبود عام طور سے شیطان کی طرف ہمارا ذہن جاتا نا، لیکن اس ایک معنی میں تو ہے وہ بڑا کہ نافرمانی کی ابتدا، سرکشی کی ابتدا اسی نے ڈالی ہے، لیکن ایک دوسرے پہلو سے اگر ہم دیکھیں تو شیطان سے بڑھ کر معبود اور شیطان سے بڑا معبود انسان کا اپنا نفس ہے، اس کی خواہش ہے
اس کی انا ہے، اور اس لیے بھی شیطان سے بڑا یہ معبود ہے کہ شیطان کو بھی سہارا لینا پڑتا ہے۔ شیطان کے پاس طاقت اور قوت ہے کیا؟ ہاتھ پکڑ کر، کسی کو پیر پکڑ کر نافرمانی کے راستے پر ڈالنا، تو ایک لحاظ سے شیطان بھی مجبور ہے نا، مجبور اور کمزور ہے کہ وہ صرف اپنی طاقت کے بل بوتے پر انسان کو بہکا نہیں سکتا، صرف دل کے اندر، دماغ کے اندر وہ غلط خیال ڈالتا ہے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کو بھی اس نے جو بہکایا تھا، صرف اس نے دعوت دی تھی، هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کیا میں تمہیں ایسے درختوں کو بتاؤں کہ اگر تم نے اس کو کھا لیا تو تمہاری بادشاہت کبھی ختم نہیں ہوگی اور تم ہمیشہ جنت میں رہ سکو گے۔ لیکن بات کو دراصل مانا کس نے؟ حضرت آدم اور حضرت حوا نے بات کو قبول کیا، تب ان سے نافرمانی ہو سکی نا۔ تو سب سے بڑا جو معبود ہے اور جس کا خود شیطان سہارا لیتا ہے، اور اس معبود کے بغیر شیطان بھی کچھ نہیں کر سکتا، وہ ہے انسان کا اپنا نفس، انسان کی اپنی خواہش۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسی کو بیان کیا، اور پھر اس معبود کی جو مذمت ہے، تو یہ ایسی مذمت اور ایسی بری صفات قرآن مجید میں کسی اور معبود کے حوالے سے نہیں ہے۔ سخت ترین تنبیہ، افرآیت، کیا آپ نے دیکھا نہیں، کیا آپ نے غور نہیں کیا؟ یعنی گویا کہ تعجب کا انداز ہے، آپ کو دیکھنا چاہیے، آپ کو غور کرنا چاہیے۔ اولین طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، لیکن آپ اچھی طرح جانتے کہ قرآن مجید صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل نہیں ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، لیکن صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں نازل ہوا، صرف صحابہ اکرام کے لیے نازل نہیں ہوا، للناس، تمام انسانوں کے لیے، اور خصوصی طور سے متقین کے لیے۔ تو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے قرآن مجید نازل ہوا۔ تو اللہ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے ایسے شخصوں کو دیکھا نہیں، غور نہیں کیا کہ جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا؟ وہی لا الہ کے الفاظ ہیں نا، من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہش کو، اپنی چاہت کو، اپنی مرضی کو معبود بنا لیا، یعنی اپنے نفس کو، اپنی انا پرستی کو جس نے معبود بنا لیا۔ کیا آپ نے ایسے شخصوں کو دیکھا نہیں؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ، تو جو اپنے نفس کو، اپنی انا کو کہ میری مرضی ہے، میں جو چاہوں گا کروں گا، میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں نا آج بھی، بہت سارے فخر کے طور پر یہ کہہ دیتے، لیکن ذرا بھی غور نہیں کرتے کہ اس طرح کے الفاظ سے ایمان سے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ شعور کے ساتھ اگر وہ کہتا ہے تو ایمان سے خارج ہو جاتا ہے کہ میرا معاملہ تو کچھ ایسا ہے کہ میں نہ اس کی سنتا ہوں نہ اس کی سنتا ہوں، اپنی مرضی میں جو آتا اس کو کرتا ہوں، اپنی مرضی میں جو آتا ہے میں وہی کرتا ہوں۔ تو یہ ایمان سے خارج کرنے والے بولے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں مومنین کا جو تعارف بیان کیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو خرید لیا، بان لهم الجنہ، کہ ان کے لیے جنت ہے، جنت کے بدلے میں ہم نے ہماری مرضی کا سودا کر دیا، مال کا بھی سودا کر دیا۔ ہم اپنی مرضی کے مالک نہیں رہے، ہم اپنی خواہش کے مالک نہیں رہے، ہم اپنے مال کے مالک نہیں رہے، جو اللہ کی مرضی ہوگی وہی ہماری مرضی ہوگی۔ اور یہ ایمان کے لیے شرط بھی ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، ہواہ وہی خواہش نفس، ہوا کا الفاظ ہے نا یہ چاہت،
مرضی اپنا نفس۔ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں جب تک کہ اس کی ہوا، اس کی خواہش اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جسے میں لے کر آیا ہوں۔ یعنی جب تک کہ ہمارے نفس کی چاہت، ہماری خواہش، ہماری مرضی اللہ کے دین کے تابع نہیں ہو جاتی، قرآن کے تابع نہیں ہو جاتی، تو اللہ کے رسول نے ہمارے ایمان کی ضمانت نہیں دی۔ ایمان کی ضمانت، ایمان کی گارنٹی اس شخص کو دی گئی ہے جو اپنی مرضی، اپنی خواہش کو اللہ کے دین کے مطابق کر دے۔ لیکن آج لوگ یہ نفس کے معبود کی برائی کو اور اس کی بڑائی کو نہیں سمجھتے، اس سے نفرت اور بیزاری کا اظہار نہیں کرتے۔ پتھر کے معبود سے برات اور بیزاری اظہار کرتے ہیں، لیکن پتھر سے بڑا ہے نا یہ نفس کا مالک۔ کیوں بڑا ہے پتھر سے؟ پتھر کے اندر طاقت اور قوت ہے کہ آپ کی زندگی کو بدلنے کی۔ گائے کے اندر طاقت اور قوت ہے کیا؟ وہ ایک وہم ہے، لوگوں کا اس کا ایک وہم ہے کہ یہ پتھر بھی معبود ہے، ورنہ پتھر تو بے جان چیز ہے نا۔ اس کے اندر اچھا دکھانے کی بھی طاقت نہیں، برا دکھانے کی طاقت نہیں، اچھا کرنے کی بھی اس کے اندر صلاحیت نہیں اور برا کرنے کی بھی صلاحیت نہیں۔ چاند اور سورج کے اندر ہماری زندگی کو بدلنے کی طاقت ہے کیا؟ تو چاند بھی اتنا بڑا معبود نہیں ہے، سورج بھی اتنا بڑا معبود نہیں ہے، یہ زمین بھی بڑی معبود نہیں ہے، جھاڑ اور پہاڑ، یہ درخت بڑے معبود نہیں ہیں، بے جان معبود ہے، ان کے اندر طاقت اور قوت نہیں ہے۔ صرف اس کا ایک وہم ہوتا ہے، انسان کا ایک وہم ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے، ورنہ ان کے اندر بدلنے کی طاقت نہیں ہے نا۔ لیکن نفس کے اندر ہے اس کی زندگی کو بدلنے کی طاقت۔ تو بڑا ہوا کون پھر آپ؟ جب شیطان بھی اس کا سہارا لے رہا ہے اور پتھروں کے اندر طاقت اور قوت نہیں، تو سب سے بڑا معبود کون سے ٹھہرا؟ یہ ہمارے اپنے اندر کا معبود۔ اس لیے اسلام کا جو روزانہ کا جو نصاب تعلیم اور نظام تعلیم تربیت ہے، وہ کیا نصاب پر مشتمل ہے، کیا مواد پر مشتمل ہے؟ اذان کا جو نصاب ہے، نماز کا جو نصاب ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر اس میں بنیادی اہمیت کے حامل چیز ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تمہارا نفس بڑا نہیں ہے۔ تو اس کے پیچھے مقصود یہی ہے کہ زیادہ تر انسانوں کی گمراہی کا سبب ان کا اپنا نفس ہوتا ہے، ان کی اپنی انا ہوتی ہے، ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے روزانہ کے 5 اوقات کے اجتماعات کے ذریعے سے یہ نفس کے معبود کو دبایا، معبود کو ختم کیا کہ تمہارا نفس معبود نہیں ہے، تمہاری اپنی خواہش بڑی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے۔ اذان میں بھی زیادہ تر کلمات اللہ اکبر کے، اور نماز میں بھی زیادہ تر جو کلمات اور تلقین ہیں وہ اللہ اکبر کی تلقین ہے۔ اور ایک حدیث میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں ہلاک کرنے والی اور 3 چیزیں نجات دینے والی بیان کی ہے۔ جو 3 چیزیں نجات دینے والی ہے، فَتَقْوَى اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، اللہ کا تقوی لوگوں کے سامنے بھی، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی۔ اکیلے میں ہو تو بھی ہم اللہ سے ڈرے، اور سب کے سامنے ہو تو اللہ سے ڈرے۔ وَالْقَوْلُ بِالْحَقِّ فِي الرَّضَا وَالسَّخَطِ، حق بات کہنا خوشی میں اور ناخوشی میں، 2 مفہوم ہیں کہ ہم خوشی کی حالت میں تو بھی حق بات کہنا، کسی سے ناراض ہے تو بھی حق بات کہنا، اور دوسرا مفہوم یہ کہ حق بات کہنے سے اگر کوئی خوش ہوتا ہے تو بھی حق بات کہنا، اور حق بات کہنے سے اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو بھی حق بات کہنا۔ والقصد فی الغنا والفقر، اور درمیانی حالت میں رہنا، فقیری میں اور مالداری میں۔ یعنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مال دیا تو فضول خرچی کرے، اور اللہ نے ہم کو مال کم دیا تو غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، شرک کرے، اللہ سے شکوے شکایت کرے۔ تو دونوں حالتوں میں اعتدال کی حالت پر رہنا۔ تو یہ کون سی چیزیں نجات دینے والی اور ہلاک کرنے والی کون سی ہیں؟ وہ ثلاث مہلکات، جو 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں۔ فہون متبعون، خواہش نفس جس کی اتباع اور پیروی کی جائے، خواہش وہی ہوا کے الفاظ ہے نا۔ وشوہن متعاون، اور کنجوسی بخیلی جس پر عمل کیا جائے۔
اور پھر مزید خواہش نفس ہی کی ایک طرح سے ایک شکل یہاں بیان کی گئی تیسرے نمبر پر حدیث میں، وہ اعجاب المرء بنفسہ وہی اشدہن، اور آدمی کی خود پسندی وہی اشدہن، اور سب سے زیادہ شدید اور خطرناک ہے یہ. یعنی یہ تین چیزیں جو ہلاک کرنے والی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آخرت کی ہلاکت وہ جہنم کا عذاب ہے، اور دنیا میں ہلاکت اللہ کی ذلت اور رسوائی، اللہ کی ناراضگی، اللہ کا عذاب جو مختلف شکل و صورت میں آتا ہے. تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں ہلاک کرنے والی بیان کی، تو تیسری چیز جس کو شدید ترین قرار دیا گیا اعجاب المرء بنفسہ، عجوب کہتے ہیں پسندی کو، مر یعنی آدمی، آدمی کی خود پسندی، آدمی کی پسند کہ میری پسند میں بھی کچھ ہوں، وہی اشدہن، اور یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے. اور آج اگر ہم معاشرے کا جائزہ لیں، خود مسلمانوں کا جائزہ لیں، تو مسلمانوں میں بھی سب سے بڑا مرد آج یہی پیدا ہو گیا. آج جو بے دینی کی زندگی ہے تو اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑا سبب ہے نفس کو معبود بنا لینا، نفس کی پوجا پرستش، انا کی پوجا پرستش، اپنی مرضی کو سب کچھ سمجھ لینا. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسی معبود پر تنبیہ بیان کی، مذمت بیان کی، جو نفس کو معبود بنا لیتے ہیں، جو اپنے خواہش کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں. تو جو اپنے نفس کو اپنے خواہش کو معبود بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا سزا ملتی ہے؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا علم کے باوجود. بہت اہم بات ہے نا یہ. عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علم آ جائے گا تو گمراہی دور ہو جائیں گی. یقیناً یہ علم یہ پتھر کے معبود کو تو ختم کر سکتا ہے، چاند اور سورج کے معبود کو تو ختم کر سکتا ہے صحیح علم اگر آ گیا تو. گائے کو اگر کوئی معبود مان رہا ہے تو اس کے معبودیت کا وہ انکار کر سکتا ہے اگر صحیح اس کو علم آ گیا اس کے پاس. لیکن جس نے نفس کو اپنا معبود بنا لیا تو اللہ علم میں بھی یہ طاقت اور قوت نہیں ہے، قرآن میں بھی یہ طاقت اور قوت نہیں ہے کہ اس کے معبود ہونے کو ختم کر سکے. اضل اللہ علی علم، قرآن مجید بھی علم کا سب چشمہ ہے نا. لیکن جس نے اپنے خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تو علم کے بعد علم کے باوجود اللہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے. ختم اللہ علی اضل اللہ علی علم، علم آنے کے باوجود، علم کے باوجود اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا. وہ ختم علی سمعہ و قلبہ، اور سخت ترین تنبیہ اور وعید. اور اللہ نے اس کی آنکھوں پر، اس کے دل پر مہر لگا دی. مہر یعنی پٹی لگا دی. وہ جو پہلے پارے کے پہلے رکوع میں ہے نا کافروں سے متعلق، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وسمعہم وعلی سمعہم ابصارہم غشاوہ. کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پر پٹیاں چڑھا دی، اور ان کے کان بند کر دی. یعنی نیکی اور ہدایت کی بات ان کے کانوں کے اندر داخل نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کی آنکھوں پر، ان کے دل پر. یعنی آنکھوں سے آپ وہ عبرت کا دیکھنا نہیں دیکھ سکتے، آنکھوں سے ان کو کوئی ہدایت اور نصیحت حاصل نہیں ہو سکتی، اور دل سے بھی ان کو نصیحت حاصل نہیں ہو سکتی. وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں پر بش لگا دیا. بش کہتے لگاتے نا یہ بوتل پر، اس کو غشاوتن کے عربی میں بش بند کر دیا. یعنی اس کے علی بصرہ، اس کے آنکھوں پر بش لگا دی پر اب وہ دیکھ نہیں سکتے. آنکھ اس کے سمع، کانوں پر اور دل پر تو اللہ تعالیٰ نے مہر لگائی. نیکی اور ہدایت کی بات داخل نہیں ہو سکتی. سمن کا جو تعلق، سمع کا اشارہ کانوں کی طرف ہے، سماعت، یعنی اس کے دل پر کانوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر بش لگا دیا. پٹی کا ترجمہ بھی اس کا کیا جاتا ہے، آنکھوں پر پٹی لگا دی گئی تو آپ دیکھ نہیں سکتا نا. اب گویا کہ ہدایت کے جو ذرائع ہیں، انسان کی آنکھ، انسان کے کان اور انسان کا دل، ہدایت کے تین اہم ذریعے ہیں.
لیکن جو اپنے نفس کو معبود بنا لیتا ہے تو اب یہ ہدایت کے تمام ذرائع سے وہ محروم ہو جاتا ہے، بند کر دیے جاتے ہیں۔ فَمَن يَهْدِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، پھر اللہ نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کو ہدایت دے اللہ کے بعد، یعنی گویا کہ ناممکن ہے۔ جب اللہ نے ہدایت سلب کر لی، ہدایت سے محروم کر دیا، اس کے دل پر اس کے کانوں پر مہر لگا دی، اس کی آنکھوں پر پٹی لگا دی، تو فَمَن يَهْدِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، تو کون ہے جو اللہ کے بعد اس کو ہدایت دے سکے؟ کوئی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا دنیا میں۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی گویا کہ یہ بات نصیحت حاصل کرنے کی ہے۔ تو میں نے یہ آیت اس لیے بھی رکھی کہ میں سب سے پہلے مخاطب ہوں کہ میں بھی میں بھی اپنے نفس کو، اپنی مرضی کو معبود نہ بناؤں، اور آپ بھی اپنی مرضی اور اپنے نفس کو، اپنی خواہش کو معبود نہ بنائے۔ لا الہ الا اللہ، معبود صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ تمام معبودان باطل کا انکار ضروری ہے، اور سب سے بڑا معبود اور سب سے باطل معبود وہ انسان کا اپنا نفس ہے، انسان کی اپنی مرضی ہے، انسان کی اپنی انا ہے۔ اس لیے خودکشی حرام ہے۔ خودکشی کہتے کس کو ہے؟ اپنی مرضی سے مر جانا، یعنی اپنے جسم کو آگ لگا دینا، یا پانی میں خود ہی ڈبا دینا، یا کسی کے پاس اگر بندوق ہے تو بندوق اپنے آپ کو مار لینا، تو اسی کو کہتے ہیں نا خودکشی، یعنی اپنی مرضی سے مر جانا، کہ اس کے نفس نے، اس کی خواہش نے کہا کہ مر جائے، خودکشی کر لے، خودکشی کر لیا، تو سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا گناہ کا کام اس نے کیا نا۔ لیکن مرنے کا عمل کتنا ہوتا ہے، کتنے وقت پر مشتمل ہوتا ہے؟ 2 منٹ میں، 3 منٹ میں خودکشی کر لیتا ہے نا۔ وہ آگ میں اس نے ڈالا تو 2 منٹ میں، 1 منٹ میں آگ اس کو جلا دیں گے، پانی میں ڈوب جائیں گا، چھرا مارا تو 1-2 منٹ میں جان نکل جائیں گی نا۔ تو 2-3 منٹ کا عمل وہ نہیں کر سکتا اپنی مرضی سے۔ اپنی مرضی سے جب وہ مر نہیں سکتا تو سوچنے کی چیز ہے نا، اپنی مرضی سے وہ جی کیسے سکتا ہے، اپنی مرضی کی زندگی کیسے گزار سکتا ہے؟ اپنی مرضی سے مرنا جب حرام ہے، حرام کی موت شمار ہوتی ہے خودکشی کی موت، تو اپنی مرضی کی زندگی وہ حرام کی زندگی شمار ہوتی ہے۔ لیکن امت میں ابھی یہ احساس پیدا نہیں ہوا، صرف اتنا احساس پیدا ہوا کہ اپنی مرضی سے مر جانا خودکشی ہے، جرموں کی بات ہے، گناہ کی بات ہے، جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، لیکن اپنی مرضی کی زندگی گزارنا یہ اس سے زیادہ خودکشی کی بات ہے اور اس سے زیادہ گناہ کی بات ہے۔ تو آج اس کا احساس پیدا نہیں ہوا، تو ہم اس کا احساس اپنے اندر پیدا کریں، اپنی مرضی کی زندگی ہم نہ گزارے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی جو مرضی ہے، اور جو پھر دینی امیر بنتا ہے، دینی امیر ہم نے کسی کو بنایا، اور یہ اساتذہ جو ہوتے ہیں وہ دینی امیر ہے۔ قرآن مجید میں 3 قسم کی اطاعت کا حکم ہے، 3 افراد کی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کے اور اطاعت کرو رسول کی، اور تم میں سے جو تمہارے جو امیر ہے، دینی امیر، قرآن و حدیث کے مطابق تمہاری جو رہنمائی کرتے ہیں، تو ان کی اطاعت ضروری ہے۔ تو یہ 3 اطاعتوں کو اگر ہم نے اپنا لیا اور یہ دائرے میں ہم رہے تو شیطان کے لیے، نفس کے لیے موقع نہیں رہتا ہے کہ پھر ہم کو وہ راہ راستے سے ہٹا سکے، بہکا سکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی نفس کے معبود کی برائی کو سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صرف ایک اللہ کو معبود مان کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا رب۔